دوستو آج ہم سیر کرنے والے ہیں دنیا کے سب سے چھوٹے براعظم اور دنیا کے چھٹے بڑے ترین کنٹری کی، جس کا 90% رقبہ بے آباد ہے۔ یہ ایسا کنٹری ہے جدھر کٹنگ کی دکان کھولنے سے پہلے اس کا ڈپلومہ لینا ضروری ہے۔ اس کنٹری کی آبادی کم ہے اور بھیڑیں زیادہ، جو ہے تو مسیحی کنٹری، لیکن خانہ کعبہ میں قربانی کے سب سے زیادہ جانور یہیں سے جاتے ہیں، جسے کالے پانی کی سرزمین بھی کہا جاتا ہے، جس کے صحرا میں جو راستہ بھٹک جائے وہ زندہ مشکل ہی منزل پر پہنچ پاتا ہے۔ یہاں ایک ایسا سٹی بھی ہے جہاں ہر طرف سنگ سردار نظر آتے ہیں۔ دنیا میں جس وقت سردی کا راج ہوتا ہے، اس دھرتی پہ زوروں کی گرمی پڑ رہی ہوتی ہے، جو کبھی برطانیہ کی جیل ہوا کرتی تھی، جہاں انسانوں سے زیادہ جانور ہیں، جو دنیا میں 65,000 سال سے بھی زیادہ پرانی آبادی کے آثار رکھنے والا ملک ہے۔ ایسا ملک جس نے اتنی ترقی کی کہ ہر کوئی وہاں جانے کی خواہش کرتا ہے۔ جی ہاں، آج ہم سیر کرنے جا رہے ہیں آسٹریلیا کی۔ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو آسٹریلیا کی تاریخ کے بارے میں بتائیں گے، اور یہ 95% خالی کیوں ہے، جہاں پلمبر کی سیلری ڈاکٹر کے برابر ہے۔ اس کے علاوہ بہت سے ایسے حقائق سے آپ کو آگاہ کریں گے جو آپ کے لیے بالکل نئے ہوں گے۔ سب سے پہلے آپ کو بتا دوں، اس ملک کا آفیشیل نیم کامن ویلتھ آسٹریلیا ہے۔ اس ملک کی کل آبادی 2,66,00,000 کے قریب ہے، جو آبادی کے لحاظ سے دنیا کے 55 نمبر پر آتا ہے۔ اس ملک کا کل رقبہ 76,88,287 مربع کلومیٹر ہے، جو رقبے کے لحاظ سے دنیا کے 6ویں نمبر پر آتا ہے۔ دوستو، کیا آپ جانتے ہیں رقبے کے لحاظ سے یہاں پر لوگوں کی تعداد صرف 3 لوگ پر مربع کلومیٹر ہے۔ آسٹریلیا کی 86% آبادی شہر میں رہتی ہے اور 14% آبادی گاؤں میں آباد ہے۔ بہت سے لوگوں کو لگتا ہے آسٹریلیا کا دارالحکومت میلبرن سٹی یا سڈنی ہے، لیکن آپ کو بتا دیں اس ملک کا کیپٹل سٹی کینبرا ہے۔ کیا آپ کو پتہ ہے کینبرا شہر کو آسٹریلیا کا کیپٹل سٹی کیوں بنایا گیا؟ جب بڑے شہر میلبرن اور سڈنی تھے، میلبرن اور سڈنی آپس میں لڑنے لگے کہ ہمیں کیپٹل بنایا جائے، اس لیے دونوں کو ہی کیپٹل نہیں بنایا گیا، اور کینبرا شہر اس میں بازی لے گیا۔ دوستو، آسٹریلیا کو لینڈ آف بیچ بھی کہا جاتا ہے۔ ایسا اس لیے کہا جاتا ہے کہ آپ اگر ایک دن میں ایک بیچ گھومیں گے تو آپ کو تمام بیچز گھومنے میں تقریباً 27 سال لگ جائیں گے۔ جی ہاں، آپ اسی بات سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس ملک میں کتنے بیچز ہیں۔ یہاں کے بیچز دنیا کے خوبصورت ترین بیچز ہیں۔ دوستو، اس ملک میں 200 قسم کی زبانیں بولی جاتی ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ 30% لوگ دوسرے ملکوں سے آ کر آباد ہوئے ہیں۔ میلبرن سٹی میں 60% لوگ یونان سے آ کر آباد ہوئے ہیں۔ دوستو، اتنا ترقی یافتہ ملک ہونے کے باوجود آپ یہ سن کر حیران ہوں گے اس ملک کا لٹریسی ریٹ صرف 44% ہے، جو کہ دوسرے ملکوں کی نسبت بہت کم ہے۔ یہاں کے لوگوں کو پڑھنے لکھنے کا کم ہی شوق ہے۔ دوستو، آپ کو یہ بات بتا دوں، اس ملک میں انسان کم اور جانور زیادہ ہیں۔ آپ کو یہ جان کر حیرانگی ہوگی، آسٹریلیا میں 2.5 کروڑ کے قریب لوگ رہتے ہیں، جبکہ صرف بھیڑیں 15 کروڑ کے قریب ہے۔ اس ملک میں ہی دنیا کے سب سے زہریلے سانپ بھی پائے جاتے ہیں۔ چلیں اب آپ کو آسٹریلیا کی تاریخ میں لے کر چلتے ہیں۔ دنیا میں آباد کاری 65,000 سال سے بھی زیادہ پرانی ہے۔ اس علاقے کو بھی نیوزی لینڈ کی طرح سب سے پہلے ڈچ شخص نے 1606 میں دریافت کیا، جس کا نام ہیلم جین زون تھا۔ سب سے پہلے اس علاقے کا نام ہالینڈ رکھا گیا۔ یہ شخص واپس یورپ چلا گیا۔ دوستو، کچھ بحری جہاز بھی اس علاقے میں آ کر تباہ ہو گئے۔ لوگوں کو مجبوراً آسٹریلیا کے جزیروں پر رہنا پڑا، جس سے یورپ کی آباد کاری کا آغاز ہوا۔ دوستو، اس کی کیا وجہ ہے کہ آسٹریلیا کی آبادی صرف ساحل سمندر پر ہی آباد ہے۔ دنیا کا چھٹا بڑا ملک
ہونے کے باوجود آبادی صرف لاہور شہر جتنی ہے۔ 95% آسٹریلیا آج بھی خالی پڑا ہے۔ آسٹریلیا میں ایک پولیس نام کا ایک شہر ہے جہاں کل آبادی صرف 700 لوگوں پر مشتمل ہے۔ دوستو، اصل میں آسٹریلیا کا زیادہ تر حصہ ریگستان اور جنگل سے گھرا ہوا ہے۔ ریگستان علاقوں میں بارش بہت کم ہوتی ہے کیونکہ جغرافیائی لحاظ سے آسٹریلیا جس جگہ موجود ہے وہاں ہوا کی رفتار بہت کم ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے کناروں کے علاوہ سینٹر میں بادل بہت کم جاتے ہیں اور بارشیں بھی بہت کم ہوتی ہیں۔ اس لیے ہوا صرف آسٹریلیا کے کناروں تک ہی پہنچ پاتی ہے۔ آسٹریلیا کی معیشت کا دارالمدار قدرتی ذخائر پر ہے۔ اس کے علاوہ ٹورسٹ انڈسٹری بھی معیشت کو ایک سہارا دیتی ہے۔ دنیا کے سب سے زیادہ امیر لوگ لگزمبرگ میں رہتے ہیں اور دوسرے نمبر پر آسٹریلیا میں۔ دنیا کے دوسرے نمبر پر گولڈ کے ذخائر بھی آسٹریلیا میں موجود ہیں۔ دوستو، یہ تھی آسٹریلیا کے بارے میں دلچسپ اور اہم معلومات۔ مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔